نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین ثم آمین۔ سورہ البقرہ آیت 149 اور 150 میں ریپیٹنگلی کہا گیا وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے نکلے آپ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھیر لیجئے اپنا چہرہ طرف مسجد حرام کے۔ تو کیوں یہ ریپیٹیشن آئی؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لفظ وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے نکلے آپ؟ تو ایکچولی بات یہ ہے کہ انسان اپنی جائے قرار پہ، اپنی ریزیڈنس پہ تو اسے قبلہ کی ڈائریکشن پتہ ہوتی ہے، لیکن جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تبھی یہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ کدھر کو منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ لہذا تاکیدی حکم آیا۔ اگر ہم احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر نفل یا وتر نماز ادا کرتے تو جدھر سواری کا منہ ہوتا تو ادھر ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ ہوتا، یعنی سواری تو کنٹرول میں نہیں ہے، جدھر کو سواری نے جانا ہے، جس ڈائریکشن پہ جانا ہے ادھر کو جائے گی، اور اگر کنٹرول میں بھی ہو یعنی ہم روک بھی سکیں تو ہم اپنے سفر کی ڈائریکشن تو چینج نہیں کر سکتے۔ لہذا نفل نماز اور وتر نماز کے لیے رخصت ہے، لیکن فرض نماز کے لیے یہ حکم نہیں ملتا کہ اسے سواری پر ہی ادا کیا جائے۔ اسی طرح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر فرض نماز کے علاوہ نفل اور وتر نماز اپنی سواری پر ہی پڑھتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب اونٹنی پر نماز کا ارادہ فرماتے تو سواری کا رخ قبلہ رخ کرتے، یعنی شروع کرتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرتے، پھر نوافل ادا کرتے رہتے جس طرف بھی سواری کا رخ ہوتا۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجدہ بیٹھ کر ہی کرتے، البتہ سجدے میں اپنے سر کو رکوع سے زیادہ جھکا لیتے، اور جب فرض نماز ادا کرنا مقصود ہوتا تو سواری روک لیتے اور قبلے کا تعین کر کے نماز پڑھتے۔ تو لہذا میں کیا پتہ چلا کہ نفل نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر ہی جدھر کو بھی رخ ہوتا اسی طرف پڑھ لیتے۔ دوسری حدیث سے ہم نے یہ سیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے قبلہ کی ڈائریکشن کی طرف منہ کر لیتے تھے، اور پھر اس کے بعد باقی نفل ادا کرتے رہتے جس طرف بھی سواری کا منہ ہوتا، لیکن جب فرض نماز ادا کرنی ہوتی تو اپنی سواری سے اتر کے قبلہ کی ڈائریکشن کو کنفرم کر کے پھر نماز پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شمال اور جنوب کے درمیان مغرب کی طرف تمام سمت قبلہ ہے، یعنی مدینہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر مدینہ سے دیکھے تو شمال اور جنوب کے درمیان میں مغرب کی ساری سمت قبلہ ہے۔ تو قبلہ کی سمت میں اگر قبر ہو تو اس صورت میں اس سے تھوڑا ہٹ کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبروں پر نہ بیٹھو اور قبروں کی جانب منہ کر کے نماز ادا نہ کرو۔ اب اس میں جو بیسک کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ قبلہ کی ڈائریکشن کو کیسے دیکھا جائے، کیوں دیکھا جائے، واٹس دی امپورٹنس آف اٹ۔ تو سورج کو دیکھ کے قبلہ کی ڈائریکشن معلوم کی جائے گی، اسی طرح سواری سے اتر کر فرض نماز ادا کی جائے گی، اور قبلہ کی ڈائریکشن دیکھنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر سواری سے اتر کے فرض نماز پڑھی جائے گی۔ جب ٹھیک سمت معلوم ہو تو دو نمازوں کو جمع کر لیا جائے تاکہ قبلہ کی طرف منہ کر کے ہی حتی الامکان کوشش کی جائے کہ نماز ادا ہو۔ اب وہ نمازیں جو دو جمع ہوں گی وہ ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء ہوں گی، جسے ظہرین اور مغربین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ فجر اور ظہر کو اور مغرب اور عصر کو جمع نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو فجر ہمیشہ علیحدہ پڑھی جاتی ہے، ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو علیحدہ علیحدہ جمع کر لیا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ تو آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بھی رخصت دی ہے کہ اگر ادھر جگہ پاک نہ ہو یا ہمیں ویسے بھی سجدہ کے لیے کوئی جگہ نہ ملے تو اشارے سے یا بیٹھ کر ہی نماز ادا کر لی جائے۔ اسی طرح آج کل دیر آر لاٹس آف ایپس جس سے ہم قبلہ کی ڈائریکشن معلوم کر سکتے ہیں، جیسے اسلام 60 ہے اور بھی کافی، لیکن ان جگہوں پر جہاں انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کا ایشو ہے
جیسے کوئی ڈیزرٹ ہے یا ناردرن ایریاز وغیرہ ہیں تو وہاں پر قبلہ کی سمت معلوم کرنے کے لیے ہمیں ڈائریکشن کو دیکھنا پڑے گا. سورج کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں, اسی طرح کچھ کمپس ملتی ہیں جس سے ڈائریکشن معلوم کی جا سکتی ہے. لیکن ان تمام پرابلم سے بچنے کے لیے گھر سے ہی اپنی نمازوں کو جمع کر کے پڑھ کر نکلیں تاکہ قبلہ کی کنفرمیشن ہو. اگر ہم گھر سے نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں, جمع کر کے وقت سے پہلے ادا کر کے نکل رہے ہیں, تو اس میں ہمیں قبلہ کی ڈائریکشن بھی کنفرم ہوگی, سجدہ, قیام اور رکوع کے فرائض بھی ہم پراپرلی ادا کر لیں گے. بس یہ ہے کہ وقت سے پہلے یا بعد میں ادا کی جائے گی. لیکن اگر ہم کہیں باہر ادا کرتے ہیں تو وی ہیو دا انسرٹنٹی آف کعبہ ڈائریکشن. اسی طرح ہمیں سجدہ, قیام اور رکوع کے فرائض کی بھی کنفرمیشن نہیں ہوگی کہ ہمیں وہاں پراپرلی جگہ مل رہی ہے یا نہیں, پھر پردے کا انتظام ہے یا نہیں. تو اس میں بس یہ ہوگا کہ ہم وقت پر نماز ادا کریں گے لیکن باقی فرائض میں کوتاہی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو اور فرائض کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ قبلہ کی تبدیلی کا مقصد کیا تھا تو وہ ہدایت اور نعمت کا اہتمام تھا. لہٰذا قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرنا اس نعمت قبلہ کا شکر ادا کرنا ہے. تو ہمیں اپنے عمل سے اور ذکر اور شکر کا اظہار کرنا ہے. جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوئی ہیں وہ ادا کرنی ہیں اور نعمت کا حق ادا کرنا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ شکر کے معنی کیا ہیں تو شکر مین ایکنالجمنٹ, نعمت کا اقرار, اس کی قدردانی اور اس کا صحیح استعمال. اور شکر کا فائدہ کیا ہوگا؟ نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور برکت ملتی ہے. سورہ ابراہیم آیت 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں ضرور اور زیادہ دوں گا, اور اگر تم نے نافرمانی کی تو میرا عذاب بہت شدید ہے. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نافرمانی یعنی ناشکری کی سزا کیا ہے؟ اللہ کا عذاب. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبلہ کی ڈائریکشن کی طرف منہ کر کے اس کا حق ادا کرنے کی, اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. إلهي آمين.